ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ از ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس. ہم نے مختلف مثالوں کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کورس میں ہے کیا. آج ہم ایک سٹیپ آگے لیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، کن بلڈنگ بلاکس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے. جس طرح ایک مکان بنتا ہے تو ہم اینٹوں کی مدد سے مکان بناتے ہیں، بلاکس کی مدد سے مکان بناتے ہیں، اسی طریقے سے ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کے وہ بلاکس کون سے ہیں. اگر ہم مختلف کتابوں میں دیکھیں، مختلف ایکسپرٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ 5 ڈفرینٹ پلرز کی بات کرتے ہیں جن کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کی عمارت کھڑی ہے. ان 5 بلاکس میں میتھمیٹکس بھی شامل ہے، ان 5 بلاکس میں اسٹیٹسٹکس بھی شامل ہے، ان 5 بلاکس میں کمپیوٹر سائنس بھی شامل ہے، اکنامکس بھی شامل ہے، اور آفٹر آل ڈیسیژن سائنس بھی شامل ہے. سو یہ 5 حصے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کے بھی کہہ سکتے ہیں. آج میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ کیوں یہ 5 بلاکس ہیں، 5 سے زیادہ کیوں نہیں ہیں، 5 سے کم کیوں نہیں ہیں، اور کس طریقے سے ہر بلڈنگ بلاک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی. آپ کا تو مجھے علم نہیں، جب میں نے اپنی ایجوکیشن شروع کی تھی نا تو میری کتابوں میں ایک کتاب ہوتی تھی جس کے اوپر بڑے بڑے لفظوں میں ارتھمیٹک لکھا ہوا تھا. ڈیفینیٹلی آپ نے جب شروع کی تھی آپ کی کتابوں میں بھی یہی ہوگی. پھر وہ بڑی ان نوئنگلی ارتھمیٹک میتھمیٹکس میں شفٹ ہو گیا. پتہ نہیں کلاس 2 میں 3 میں، مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن ان نوئنگلی وہ ارتھمیٹکس جو ہے وہ میتھمیٹکس میں شفٹ ہو گیا. اچھا، میٹرک تک پھر ہم میتھمیٹکس پڑھتے رہے، اس کی مختلف ٹیکنیکس ہم نے پڑھی، الجبرا ہم نے پڑھا، ٹریگونومیٹری ہم نے دیکھی، اور بے تحاشا ٹائپس کے میتھمیٹیکل انالیسز ہم نے کیے. پھر اس کورس کی بات جب کرتے ہیں یا اسی طرح کے کچھ دوسرے کورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کہا گیا کہ وہ جو میتھمیٹکس ہم نے پڑھا تھا شاید وہ انالیسز کے لیے کافی نہیں ہے، اب اسٹیٹسٹکس بھی پڑھنی پڑے گی، اکنامکس بھی پڑھنی پڑے گی، اور پھر سب سے بڑھ کے بات کہ کمپیوٹر سائنس بھی ہمیں پڑھنی پڑے گی. تو آپ کا تو مجھے علم نہیں، میں جب پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے اچھا خاصا کنفیوژن تھے کہ کیوں یہ ہمیں مختلف قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑ رہے ہیں کسی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جس کا نام ڈیٹا انالیٹکس ہے. تو اس کی میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں. میں ایک جگہ پہ لیکچر دے رہا تھا تو مجھے اس لیکچر کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ انکل واٹ از -1. میں نے شاید اس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کچھ مائنس کے بارے میں، تو اس نے ڈسکس واٹ از -1. اچھا، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ جب ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا ایک جیسے ایکسپرٹ میں، تو ہم بڑی آرام سے ٹرمز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جس طرح اگر کچھ بزنس مین آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں تو وہ ٹیکس کے بارے میں بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ ٹیکس کی ڈفرینٹ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کو وہ پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. لیکن اگر وہی چیز آپ کو اپنے گھر میں آپ کے کسی بزرگ کو، اپنے امی کو، اپنے ابا کو، بڑی بہن کو یا چھوٹے بچے کو سمجھانی پڑے تو آپ 2 لمحے کے لیے ضرور سوچیں گے کہ میں شروع کہاں سے کروں، کیونکہ ٹرمز کا نہیں پتہ ہوتا نا. وہی حال میرا ہوا کہ میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ مائنس کا میں اس کو کیسے بتاؤں، کیسے اس چھوٹے سے بچے کو. تو ایگزامپل میں نے اس کو دی. یہ سارا جو قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ایگزامپل کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ کمپوننٹ کے حوالے سے بتا سکوں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو میں نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے، میتھمیٹیکلی اگر میں کہوں تو اٹ از 1 واچ. اچھا، جب میں گھڑی اتار دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا 0 واچ. -1 واچ کا مطلب کیا ہوگا؟ -1 واچ کا مطلب بہت سارے ہو سکتے ہیں. -1 واچ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے میرے پاس ایک گھڑی تھی، کھو گئی ہے. میں نے ایک گھڑی کسی سے ادھار لی ہوئی ہے. بہت سارے مطلب اس کے ساتھ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان سارے مطالب میں ایک چیز کامن ہے کہ اگر پلس اس طرف کو شو کر رہا ہے تو نیگیٹو اس طرف کو شو کر رہی ہوگی، اگر پازیٹیو اس طرف کو شو کر رہا ہے
नेगेटिव इस तरफ को शो कर रही होगी. सो नेगेटिव इज बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन. तो जहाँ पे भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अपने नंबर्स के साथ, तो हम माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं. ये जो अरिथमेटिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था ना, अरिथमेटिक में माइनस मौजूद नहीं होता. जब माइनस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कोई एनालिसिस अरिथमेटिक के टूल्स, अरिथमेटिक के फार्मूले यूज़ करते हुए नहीं कर सकते जो माइनस को इस्तेमाल करते हैं. इसी चीज़ को मैं ज़रा दूसरे तरीके से कहूँ तो अरिथमेटिक बेसिकली यूनी डायमेंशनल एनालिसिस है. एक डायमेंशन को ऊपर सारा एनालिसिस कर देता है. मैथमेटिक्स मैग्नीट्यूड के साथ यानी नंबर के साथ उसकी डायरेक्शन को भी इस्तेमाल करता है. अपने एनालिसिस करते वक्त नंबर भी साथ चलते हैं, वो डायरेक्शन भी साथ चलती है. तो मैथमेटिक्स टू डायमेंशनल एनालिसिस है. तो अरिथमेटिक से जब मैं मैथमेटिक्स में शिफ्ट हुआ, अरिथमेटिकल फार्मूलों से जब मैं मैथमेटिकल के फार्मूले यूज़ करता हूँ, तो फ़र्क क्या पड़ता है कि मैं दो डायमेंशनल एनालिसिस साथ साथ कर रहा होता हूँ. दो डायमेंशन का मुझे फ़ायदा क्या होता है, अल्लाह ना करे अगर आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हो और डॉक्टर सिर्फ आपको देखते सार कह दे कि भाई आपको निमोनिया हो गया. एक ये सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो क्या है कि डॉक्टर आपकी पल्स को चेक करे, डॉक्टर आपका टेम्परेचर ले, डॉक्टर वो जो आँखों को इस तरह करके देखते हैं उसको चेक करे, मुख्तलिफ टेस्ट आपके परफॉर्म हो और उसके बाद एक डायग्नोसिस दे. इन दोनों सिनेरियो में से कौन सा डायग्नोसिस बेहतर होगा? वो सिनेरियो कि जिसमें डॉक्टर ने सिर्फ आपको देखा है और अपनी जो ऐलान है उसने कर दिया है कि आपको निमोनिया हो गया, और दूसरा सिनेरियो कि जिसमें उसने 4-5 चीज़ें चेक करने के बाद कोई डायग्नोसिस आपके सामने दी है. मैं इस वक्त गलत या सही पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आम परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि वो सिनेरियो जिसमें उसने एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, वो एनालिसिस बेहतर होगा. तो मैं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर लाने के लिए आपको ये एग्जांपल दी है कि जिस एनालिसिस में हम एक डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे वो लेसर एक्यूरेट होगा या उसके लेसर एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जो एनालिसिस एक से ज़्यादा डायमेंशन इस्तेमाल कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर होगा. उसी तरीके से अरिथमेटिक्स सिर्फ एक डायमेंशन यूज़ कर रहा है, मैथमेटिक्स दो डायमेंशन यूज़ कर रहा है. तो इसका मतलब है कि जो मैथमेटिकल एनालिसिस होगा वो सुपीरियर होगा एज कंपेयर टू अरिथमेटिकल एनालिसिस. सो ये अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स के दरमियान की डिस्टिंक्शन हुई. यानी अरिथमेटिक क्यों छोड़ा, मैथमेटिक्स की तरफ हम क्यों आए कि मैथमेटिक्स मुझे टू डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ लेके जाता है जो ज़्यादा एक्यूरेट है. अच्छा, जब हम आगे चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ, स्टैटिस्टिक्स में इसी तरह की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मैं आपके सामने इस वक्त बोल रहा हूँ, क्या मैं 5 मिनट के बाद भी बोल रहा हूँगा? मेरी ख्वाहिश ज़रूर है, मेरा दिल भी कर रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ. इसमें एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है. ये जो अनसर्टेनिटी है ये थर्ड डायमेंशन है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में शामिल हो जाती है. यानी जब हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो वो हमें 3 डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड करता है. तो ऐसे किसी सिनेरियो में, ऐसी किसी पोजीशन में, सिचुएशन में कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी मौजूद हो, जहाँ पे कोई इत्तेफाक का होना या हमें जिसका पहले से ना पता हो वो मौजूद हो, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें एक बेहतर आंसर प्रोवाइड करता है. बिजनेस की डोमेन में जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, डिसीजन आम तौर पे हम फ्यूचर के बारे में लेते हैं, कभी पास्ट के बारे में हमने डिसीजन नहीं लिया, हम हमेशा फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं. सो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर तो हमेशा अनसर्टन है. फ्यूचर के बारे में हम श्योरिटी के साथ तो कभी कोई बात नहीं कर सकते. लिहाजा जब भी हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे वहाँ पे अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स वो हमें इतनी हेल्प नहीं करेगा. क्या चीज़ हेल्प करेगी? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि वो हमें 3 डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें थर्ड डायमेंशन वो है जो हमें अनसर्टेनिटी को
ٹیکل کرنے میں، انسرٹنٹی کو ہینڈل کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، کمپیوٹر۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پچھلی جنریشن کا نالج ہے، جو پچھلے سالوں کا نالج ہے، جس کو ہم نے ڈیٹے کا نام دیا تھا، وہ کمپیوٹر سائنس ہمیں یوز کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ہمیں جس کو ہم نے ایکسپیرینس کا نام دیا تھا وہ، اور کمپیوٹر سائنس میں اس کو ہم نے ڈیٹا کا نام دیا تھا، وہ ڈیٹا بھی ہم اپنے انالیسس میں اگر شامل کر لیں تو یہ کمپیوٹر سائنس ہمیں 4 ڈائمینشنل انالیسس پرووائڈ کر رہا ہے۔ سو ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹکس، ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹسٹکس، جو کمپیوٹر سائنس کا انالیسز ہے یا کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے جو انالیسز ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر انالیسز، کیونکہ یہ زیادہ ڈائمینشن استعمال کر رہا ہے۔ سملرلی جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اکنامکس ایک 5th ڈائمینشن ہے جو کہ ہمیں اپنے معاشی حالات کے بارے میں جب ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے۔ سو میں نے آپ کے سامنے جو پلرز کی جو ڈسکشن میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا سکوں کہ میتھمیٹکس کا کیا رول ہے، اسٹیٹسٹکس کا کیا رول ہے، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس اس میں کیا رول پلے کرتا ہے، اور اکنامکس کیا رول پلے کرتی ہے، اور ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ڈیسیژن ہم کیسے لیتے ہیں۔ ڈیسیژن کرتے وقت جب ہمیں کسی ایسے سینیریو میں بات کر رہے ہیں جہاں انسرٹنٹی موجود نہیں ہے، ہم میتھمیٹکس کو یوز کریں گے۔ جہاں پہ انسرٹنٹی موجود ہے وہاں پہ ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کو پریفرنس دیں گے، اور جہاں پہ ہمارے پاس اکنامکس کے بارے میں ڈیسیژن ہے، جہاں پہ ہمارے پاس روپے پیسے کے بارے میں ڈیسیژن ہم نے کوئی لینا ہے، جہاں پہ ہم نے روپے پیسے کے بارے میں کوئی پرابلم سالو کرنی ہے، تو وہاں پہ میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس ہماری ہیلپ نہیں کریں گے، وہاں پہ اکنامکس ہماری ہیلپ کرے گا، کیونکہ یہ 5 ڈائمینشنل انالیسس ہماری سامنے پرووائڈ کرتا ہے۔ سو یہ وہ پلرز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اپنے انالیٹکس میں، جس میں سٹارٹ میتھمیٹکس سے ہوتا ہے، دین اٹ کمز اسٹیٹسٹکس، دین اٹ کمز ٹو کمپیوٹر سائنس، اور پھر اس کے بعد اکنامکس، اور ان سب کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی ڈیسیژن کی طرف ہم جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو بلاکس ہیں کمپیوٹر سائنس کے یا انالیٹکس کے، یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔